جاتے ہیں منڈی ونڈی یا نہیں بھائی؟ میں ارشاد بٹی ہوں، میں کیوں جاؤں بھائی، کیا ہو گیا؟ نہیں میں نہیں جاتا. اچھا دیکھا مجھے تھا انداز. نہیں تو جاتا. پھر جانور خود آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. کون لاتا ہے پھر؟ نہیں بچے. اچھا وہ بچے لے آتے ہیں، فیملی والے لے آتے ہیں، سارے لے آتے ہیں. آپ کو ہے شوق ویسے بکرا منڈی جانے کا؟ کچھ خواتین کو ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں جس کو ذبح کرنا تو کر لیں. اور سر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں اتنا بڑا، ایسا کرو بکرا منڈی یہاں لے آؤ، میں چوز کر لوں. میں پچھلے شادی کے بعد سے آج دن تک میں، میری بیوی اور میرے بچے ہاں ایک دفعہ منڈی نہیں جاتے، ہم 4 دفعہ جاتے ہیں. کیا بات. اچھا. اور آج دن تک جتنے بھی ہم نے جانور خریدے ہیں ہاں اس کی رسی پکڑ کے گاڑی کے پاس آ جاتی ہے. جب یہ اوکے کرتی ہے تو وہ سلیکٹ ہوتا رہتا ہے. اوئے ہوئے بس کر سیکھے یار، بس کر پگلے رلائے گا. سیکھے یار. میں آپ بھی پھر کچھ ذرا دیکھیں، وہ گورنر ہو کے وہ جا رہے ہیں. اللہ اصل میں اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے نا. ہاں دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کروں. ہاں قربانی کے جانور میں اور شوہر میں زیادہ فرق نہیں. آڈینس کی ہنسی نکل گئی. یہ بیچارہ سگریٹ اور بیوی کی سمجھ میں آ گئی، بیوی اور ٹی وی کی سمجھ آ گئی، یہ جانور اور شوہر کا سمجھ نہیں آیا. وہ اس لیے کہ میں ایسے سمجھتا ہوں ہاں کہ جانور جو ہے وہ تو 3 دن میں سے 1 دن ذبح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیار ہوتا ہے ذبح ہونے کے لیے. اسی طرح جو مرد ہے نا جی، وہ پہلے 10 سال ماں کی سنتا ہے، اگلے 10 سال اپنی ٹیچر کی سنتا ہے، اور جب 20-22 کا بن جاتا ہے تو بیوی کی سنتا ہے، اور سنتے 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 ہی گزر جاتا ہے. تو یہ جو بیچارے مرد حضرات ہیں نا، یہ قربان ہونے کے لیے، اور قربانی کا جانور تو ایک دفعہ ذبح ہو جاتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو مطلب فرق زیادہ نہیں ہے. وہی آپ دیکھیں جو شادی شدہ حضرات ہیں، میرے بھائی کا چہرہ آپ دیکھیں تو کیسا یہ جو اکیلے ٹی وی پہ ایسے بنا رہا ہوتا ہے، بنے ہوئے ہوتے ہیں، لگ رہا ہے کہ جیسے جس کو کسی نے نا جانور نہیں تو میں کہہ سکتا بھائی قربانی والا، لیکن ایک معصوم جیسے پیار بھرا شخص جس کو باندھ دیا ہے. اور میری اپنی حالت بھی سیم ہی ہے سر. آئی لو یو ٹو. یعنی کہنے کو صوبے کے گورنر ہیں ماشاءاللہ، اور بلا لیکن ہاں کوئی اختیار نہیں ہے ہمارا. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. تو سر یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ ٹی وی پہ بول سکتے ہیں، لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ سب ہم سیکھتے کہاں سے؟ آج بتا رہا ہوں میں. یہ جو اتنا ارشاد بھٹی صاحب آ کے ٹی وی پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ گھر سے سیکھا ہے. انہوں نے ارشاد کرنا وہاں سے سیکھا ہے، کیونکہ میں نے تو یہیں سے سیکھا ہے. اچھا جی. اور آپ جو مجھ پہ ظلم ہوئے اس کا بدلہ میں لوگوں سے لے رہا ہوں. یار اس پہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے بھابھی کہ اتنا اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اور آپ کو میں کیا کہوں مطلب وہ بنا کے ولن بنا کے پیش کر دیا. لیکن سر یہ بتائیں کوئی مجھے پتا ہے کامنٹس میں لوگوں نے لکھنا ہے، یہی بات لکھنی ہے کہ بیٹھ کے بیگم کے لیے باتیں کر رہے تھے، وہ بیچاری سن رہی. ہاں اس لیے میں ان کامنٹس کا ذمہ دار نہیں ہونا. تو آپ نے اگر کچھ کہنا ہے اپنی صفائی میں تو کہہ دیں. نہیں ٹھیک ہے، میں نے ان کو، مجھے لگتا ہے میں نے صحیح رکھا ہے ان کو. صحیح رکھا. بڑا جواب آیا کہ مجھے لگتا ہے میں نے ان کو صحیح رکھا ہے. ہو گیا خبر. آئی تھنک سب کو ایسی رکھا ہے. بڑی بات بھائی ایسا کرتے ہیں ذرا عید کا تھوڑا سا کچھ ہمیں گیمز کھیلنی نا، اس سے پہلے ذرا وارم اپ کر لیتے ہیں. وارم اپ کے لیے کچھ آپ تو ویسے ہی خالی جگہ بڑے آرام سے پور کر لیتے ہیں، کی بھی ہے آپ نے تو خالی جگہ پور کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ سوالات ہیں جس کا آپ جو بھی جواب دینا چاہیں، کوئی بھی جواب دینا چاہے تو چلے. پہلے سر آپ سے پوچھو، محبت کرنے کے لیے ڈیش کا ہونا بہت ضروری ہے. صبر. اچھا ماشاء اللہ. سر پیسہ. اچھا یہ آپ پر الزام ہے، آپ دیکھیے یہ کیا، یہ دیکھ لیں آپ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے پیسے کے ساتھ محبت. ٹھیک ہے بھائی صحیح، چلے مرضی ہے. بھابھی شادی کے لیے اگر ایک لفظ کہنا ہو تو وہ ہوگا ڈیش، کیا ہوگا؟ فرینڈشپ. آئی تھنک فرینڈشپ. ہاں جی، شادی کے لیے اگر ایک لفظ کہنا ہو. میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ یو کین سے میوچل کمپرومائز. اچھا چلو بھائی 7 مہینے میں ہی کمپرومائز کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. میری زندگی کی سب سے جو بیڈ میموری ہے وہ ڈیش تھی. آئی تھنک میں رائڈس، جب جیسے ہم ڈزنی لینڈ جاتے ہیں رائڈس کرتے ہیں تو ہم اور یہ ساتھ گئے تو وہ ہی لائک میں نے کہا میں نہیں بیٹھ نہیں اچھا سکتا. صاحب کہا کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں شادی نہ کرتی. واقعی میں آپ کی زندگی کا سب سے امبیرسنگ مومنٹ ڈیش تھا؟ ایسا ہوتی رہتی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی، لیکن کوئی بہت بڑا یاد نہیں ہے. مطلب مدینہ میں ہم نے نکاح کیا، ادھر آ کے تو دوبارہ کیا نا، تو جو نکاح کے عین وقت پہ ہمارا گواہ بھاگ گیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور نس گئے
نہیں تو وہ گواہ کوئی شیخ صاحب تھے کوئی بٹ صاحب تھے؟ نہیں، گواہ اس گواہ کو لگا کہ جیسے یہ کوئی بھگا کے لایا ہے. اچھا کمال ہے ویسے، کیا بات ہے. اوکے یہ ویسے مجھے اس وقت بھائی کا خیال آیا، لیکن میں نے کہا کہ گواہی بھی نہ ڈالو. مرضی ہے آپ کی یار. میری بیوی کے خیال میں ڈیش ہوں. بہت زبردست ہوں. آپ کے خیال میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ڈیش ہے؟ یہاں اس وقت اس سٹیج پہ اچھا میرے جیسے بندہ، میرے جیسے بیک گراؤنڈ کا آدمی، اللہ کا فضل ہی ہے. اوکے سر، زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کے خیال میں؟ آپ کو لوگوں کا عوامی لقب دینا، یہ میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. کہ لوگ یہ جو منصب ہے اس پر تو لوگ تھوڑا سا یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں سے دوریاں دور ہو جاتے ہیں. ہاں وی آئی پی ہو جاتے ہیں. اس منصب پر بیٹھ کر لوگوں کا مجھے عوامی کا لقب دینا میں سمجھتا ہوں میری اچیومنٹ. آپ کو ایسے مشورے نہیں ملتے کہ یار تھوڑا سا ذرا دور رکھا کرو یار، کیا ہو گیا بھائی؟ میں اگر یہ زیادہ دور رہوں گا تو شاید میں اس سیٹ پہ نہ دور ہی ہو جائے نہ ہو جائے. اچھا بھائی اب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کوئی ایسا ہو نا کہ ذرا